اب ہماری آمین پہ بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم جب اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی تھی، پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوتی تھی، پھر آخر میں ہماری صفیں ہوتی تھی، لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول امامت کے مصلی پر سب سے آگے جب آمین کہتے تھے، ہم عورتوں کی صفوں میں سب سے آخر میں ہم اللہ کے رسول کی آمین کو سنا کرتی تھی۔ آخری صف میں اللہ کے رسول کی جو بغیر لاؤڈ سپیکر کے آمین ہوتی تھی اس کو سنا کرتی تھی۔ بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے مسجد نبوی میں امام تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، صحابہ نے آپ کے پیچھے آمین کہی، وَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ، پوری کی پوری مسجد نبوی گونج اٹھی۔ ٹی وی پہ حنیف قریشی صاحب نے اعتراض کیا، جی وہ تو کچی مسجد تھی، چھڑیوں کی چھت تھی، بھلا وہ کیسے گونجے گی؟ میں نے کہا یہ تو گنجانے والوں سے پوچھو، میرے اوپر کیوں اعتراض کر رہے؟ جنہوں نے گنجائی ہے ان سے پوچھو۔ ظاہر بات ہے ان سے اس کچی مسجد کو گنجانے کے لیے آواز میں پریشر چاہیے، تمہاری تو پکی نہیں گونجتی، صحابہ کی کچی مسجدیں گونجا کرتی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر، وہ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا، میں نے وہاں دیکھا ادرکت بیتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 200 صحابہ کرام کو مسجد کے اندر پایا، اور جب جماعت کھڑی ہوئی فرمایا ان 200 کے 200 صحابہ نے آمین کہی، رفعوا اصواتہم، اپنی آوازوں کو بلند کیا اور آمین کہی۔ تمہیں چڑ ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے یقین مانیے بڑی پیاری بات آپ نے فرمایا، یہودی اتنا کسی چیز سے نہیں چڑھتے جتنا تمہارے سلام سے اور تمہاری آمین سے چڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی سنتوں سے چڑا نہ کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں سے پیار کرو، محبت کرو، نفرتیں اپنے دلوں سے نکالو، اور محبت کی بنیاد توحید اور سنت ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جب ایمان نہیں لائے تھے، جب ایمان لائے تو شیر و شکر ہو گئے، شیر ایسی محبتیں اللہ نے پیدا کر دی توحید اور سنت کی برکت سے۔ یہ 2 نعمتیں عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہیں، ایک اللہ کی توحید اور ایک اس کے نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت۔ میں آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حج تمتع سنت ہے، کیا کرو۔ کسی نے آ کر کے کہا، حج تمتع کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں جاتے ہیں نا، حج سے پہلے ہم پہلے جا کے عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں، اسے تمتع کہتے ہیں۔ کسی نے آ کر کے کہا کہ عبداللہ تیرا ابا عمر کہتا ہے کہ حج تمتع نہیں کرو اور تو کہتے ہیں کرو۔ عبداللہ بن عمر نے جو جواب دیا نا، بس اہل حدیث کا اتنا ہی آپ سے اتنی ہی درخواست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا اس شخص کو، ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ اس بندے نے جا کر عمر سے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیرا بیٹا تیرے خلاف فتویٰ دیتا ہے، وہ تو کہتا ہے تمتع کرو، تو کہتا ہے نہ کرو۔ عمر نے پوچھا وہ یہ جو کہتا ہے کہ کرو، ساتھ میں کوئی دلیل بھی دیتا ہے، کچھ کہتا بھی ہے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ اب ہم جیسا کوئی ابا ہوتا تو فوراً غصے ہو جاتا، اچھا آنے دو، گھر آئے گا تو میں اس کو پوچھوں گا، ابا کے خلاف مارکیٹ میں جا کے ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت عمر رو کے سجدے میں گر گئے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیرے اپنے باپ پر تیرے نبی کی بات کو اونچا رکھتا ہے، اپنے باپ کی بات پر تیرے نبی کی بات کو اونچا رکھتا ہے۔ آپ بھی بچوں سے خوش ہوا کریں جب وہ اللہ کی بات کو، قرآن کو، حدیث کو، آپ کی بات اور آپ کے مسلک سے اونچا رکھیں۔ ایسے بیٹے اللہ سب کو دے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین جس طرح اس نے ہمیں آج مسجد میں اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں جنتوں میں بھی اکٹھا کر دے، لیکن اس کے لیے یہ ضرور شرط ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید پر ہو اور ہمارا مسلک اور منہج
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہو تو پھر انشاءاللہ جنت آپ کی ہے اور آپ جنت کے ہیں۔